السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. گزشتہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے مبارک قائدیانی کیس، مبارک ثانی کیس کے حوالے سے، اس فیصلے میں کیا صحیح کیا غلط ہے، کیا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے آیا اسے دینا چاہیے تھا یا نہیں. اور متعدد علماء کرام، مفتیان کرام اور جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کو اسی وقت مسترد کر چکی تھیں، کیونکہ اس میں کچھ شقیں ایسی ہیں جس پر اختلاف پایا جاتا ہے. جب میری اپنی پرسنلی علماء کرام سے بات ہوئی اس حوالے سے تو وہ ظاہر اس فیصلے کو لے کر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اور مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس فیصلے کو لے کر کہ اس پر ہماری قانونی ٹیم سے مشاورت چل رہی ہے اور بہت جلد ہم اس پر اپنا لائے عمل دیں گے. اور ظاہر تمام طرف سے اس پر ایک شور مچا ہوا ہے، اور کیوں کر نہ ہو، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے، اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا. ختم نبوت کا ظاہر ہے ہمارے ایمان کا ایک جز نہیں ہے، پورا کا پورا ایمان ہی ختم نبوت ہے. اگر آپ ختم نبوت نکال دیں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں. تو اس لیے ختم نبوت کا ایشو شروع سے ہی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ حساس رہا ہے. اور جب یہ قانون پاس کیا گیا اس وقت 10,000 سے بھی زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی، اور تحریک لبیک پاکستان کے امیر قبلہ سعد حسین رضوی حافظ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ ہم اگر اس قانون کو پاس کروانے کے لیے اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں تو اس قانون کی حفاظت کے لیے بھی ہم لاکھوں کروڑوں سروں کو قربان کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کراچی کے امیر اور رکن شورا جناب مفتی قاسم فخری صاحب لائن پر موجود ہیں. حضرت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. مفتی صاحب، یہ جو فیصلہ آیا ہے تحریک لبیک پاکستان اس فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہے؟ ظاہر مسترد تو کر چکی ہے تحریک لبیک پاکستان، لیکن اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ ظاہر ایک مفتی ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے؟ اور یہ فیصلہ آگے چل کے کیا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا کچھ اس میں اتنی خطرناک چیزیں ہیں جس طرح ظاہر ایک شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی کاشف، شکریہ کہ ختم نبوت پر تمام مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جان بوجھ کر وہی فیصلہ جو پہلے دیا تھا اسی فیصلے کو جو تروڑ مروڑ کر مخفی انداز سے جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے وہ بالکل قادیانت نوازی ہے، اور امریکہ کو انہوں نے خوش کیا ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے غلامی کا ثبوت دیا ہے ان پر بہت افسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ سپریم کورٹ ایک کتنا بڑا ایک ادارہ ہے اور یہ کتنا بڑا ایک منصب ہے. اس منصب کا فائز عیسیٰ نے بالکل غلط استعمال کیا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہوگا، عوام کی عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کرسی پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں بڑی طاقتور کرسی ہے، اس کو کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، کوئی ہمیں چھیڑ نہیں سکتا، ہمارے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا. ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں جان بوجھ کر ختم نبوت کے اس مسئلے کو انہوں نے چھیڑا ہے. ملک پاکستان میں فسادات کو اور جو پریشانیاں ہیں ان کو زیادہ کرنے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے، جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. ختم نبوت کے تو دشمن ہے ہی یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی سازش ہے، اور پاکستان کو جس طرف یہ دھکیل رہے ہیں اس کی آپ اندازہ ہی نہیں ہے ان کو. بہرحال تحریک لبیک پاکستان نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور ملک گیر احتجاج کا اعلان ہوا ہے. تحریک لبیک پاکستان جہاں پورے ملک میں تحریک احتجاج کرے گی، پریس کلب کے باہر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں، وہیں پر تحریک لبیک پاکستان کراچی میں بھی پریس کلب پر 28 جولائی بروز اتوار دن 2 بجے انشاءاللہ العزیز بھرپور انداز میں احتجاج کیا جائے گا. یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے، باقی مراحل انشاءاللہ مشاورت سے آگے بڑھیں گے، اور وہ پھر انشاءاللہ العزیز ہم جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو
ہم کس طریقے سے لے کے آگے پڑھتے ہیں وہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ بس بہرحال بات یہی ہے کہ اس ملک میں ملک کے دشمن کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہے، وہ بالکل قوم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ ہی ہمارا ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ اغیار کے اشاروں پر یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے دشمنوں کے اشاروں پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس ملک پاکستان میں ایسے دشمنوں کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ زندہ باد۔ یہ تھے جناب تحریک لبیک پاکستان کے کراچی کے امیر اور رکن شورا مفتی قاسم فخری صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اب ظاہر ہے آپ نے سماعت کیا کہ تحریک لبیک پاکستان ملک گیر تمام چھوٹے بڑے شہروں کے پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے اتوار دوپہر 2 بجے۔ کراچی میں بھی یہ احتجاج کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے، اب آگے چل کر کیا لاہ عمل ہوتا ہے، میں بھی ممکن ہے کہ اتوار کے روز ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان آگے کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں اپنے اپنے تحت، تمام وہ احتجاج کر رہی ہیں اور ان کے لاہ عمل بھی آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ 2-3 روز ہوئے ہیں۔ ان قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں، تقریباً 24 یا 27 صفحے پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جس پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ چار دیواری کے اندر قائدانی بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو لے کر بہت زیادہ علماء اکرام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور کیوں کرنا ہو کیونکہ ایشو ہی ایسا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کر اس پر کیا ہوتا ہے۔ دعا ہماری یہی ہے کہ ختم نبوت پر پہرا دینے والے جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں یا پھر خادمین ختم نبوت ہیں، اللہ پاک تمام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کر سکیں، کیونکہ اگر ختم نبوت پر ہم پہرا نہ دے سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے، تو پھر ان جانوں کا ہم نے کرنا ہی کیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان میں حالات بھی بہتر ہوں گے اور اس طرح کے کوئی بھی فیصلہ جو اسلام کے خلاف ہوگا، اسلامی قوانین کے خلاف ہوگا یا پاکستان کے قوانین کے خلاف ہوگا، اس پر غور کیا جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔